السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کے سب سے افضل انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری خصوصیتوں سے اور اللہ رب العالمین نے کہ یہ مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو روز اول سے مسلمان تھے، سابقین اولین میں سے تھے، ان لوگوں نے اسلام کی راہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے دین کی راہ میں بہت ساری مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آئیے سرسری طور پر کچھ باتیں یہاں اپنے محدود وقت میں مختصر طور پر میں بیان کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قربانی یہ تھی کہ انہوں نے مکہ کے جو کمزور مسلمان تھے، غریب تھے اور وہ غلام تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے مال سے آزاد کراتے تھے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی بنیاد پر بہت ستایا جاتا تھا، بہت تکلیف دی جاتی تھی، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا کے واسطے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا، اسی لیے ان کے لقب میں العتیق بھی نام ملتا ہے۔ ایسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلاموں کو اور لوڈیوں کو جو اسلام قبول کرتے تھے، کمزور رہتے تھے، ایسے لوگوں کو، مجبوروں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق رہے، نبی کے ساتھی رہے، اور ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نبھایا۔ ایک موقع پر حرم میں اللہ کے نبی کو مارا جا رہا تھا، گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشقت اور تکلیف جو ابوبکر صدیق نے دیکھی، فوراً آگے آئے اور ڈٹ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچائی۔ اور اس موقع پر جیسے دشمن کفار قریش، کفار مکہ اللہ کے نبی کو مار رہے تھے، جب ابوبکر صدیق آگے بڑھے تو رسول کو چھوڑ کر کے سب لوگ ابوبکر صدیق کو مارنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور جیسے ان کو تھوڑا افاقہ ہوتا تو اپنے گھر والے سے پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ہمارے ساتھی محمد کا کیا حال ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے کہ جان مال سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نچھاور رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے، جان کھیل کر کے۔ اس موقع پر جو قربانی ابوبکر صدیق نے دی ہے، اور جو قربانی ابوبکر صدیق کی ہجرت والی قربانی ہے، یہ ایک مثالی قربانی ہے۔ اور دنیا کی ساری قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے اور ہجرت کی قربانی کو ابوبکر صدیق نے جو اللہ کے نبی کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر صدیق کی یہ قربانی ہجرت والی، جو نبی کی صحبت میں رہ کر کے نبی ہجرت کی دی، یہ قربانی غالب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے، ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور پھر وہاں سے غار ثور میں آئے، غار ثور میں 3 دن تک رہے، اور پھر ایک سلسلہ چلتا رہا، اور آپ 10 دن کے اندر تقریباً مکہ سے نکل کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ یہ قربانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان پر ہاتھ رکھ کر کے قربانی دی تھی۔ اور اس موقع پر جو مکہ کے مشرکین اور اس وقت جو انعام رکھے تھے، وہ انعام کیا تھا؟ جو اللہ کے نبی کو اور وہ صدیق کو زندہ یا مردہ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔
اتنا بڑا انعام تھا، اتنی بڑی قربانی تھی، لیکن اس کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے۔ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ایسے ان کی ایک قربانی یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نبھایا، وہیں پر انہوں نے سفر اخراجات جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اس کو خرچ کیا تھا۔ مدینہ جب پہنچ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے زمین خرید کر کے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی اور وہ زمین کا پیسہ اپنے مال سے ادا کیا، تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور یہ مسجد نبوی کی زمین اللہ کے رسول کے پیارے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قربانی یہ بھی، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی، نبی کے ساتھ ساری جنگوں میں، سارے غزوات میں ساتھ شریک رہے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور ایک قربانی ابوبکر صدیق کی یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں جہاں بھی مال کی ضرورت پڑی، جب بھی مال قربان کرنے کی بات آئی، ابوبکر صدیق نے کبھی بھی بخیلی نہیں کی، دل کھول کر کے مال خرچ کیا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خرچ کرو، آج مال کی شدید ضرورت ہے، اسلام کو تقویت پہنچانے میں، اسلام کو مضبوط بنانے میں آج مال کی اشد ضرورت ہے۔ سارے صحابہ اکرام خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر پہ گئے اور سامان لے کر کے آئے، عمر فاروق بھی گئے، گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال کی قربانی دی تھی، وہ قربانی یہ تھی، گھر گئے، گھر کا سارا سامان لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا مال اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا چھوڑے ہو؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا ہوں، گھر کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں، اسلام کی راہ میں سارا مال میں نے خرچ کر دیا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کی قربانی ہے۔ ابوبکر صدیق کی قربانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس وقت جو مدینہ کا ماحول تھا، سارے لوگ پریشان تھے، سارے لوگ رو رہے تھے، مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، سب لوگ بیتاب۔ اس نازک اور حساس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا سنبھالا اور سارے صحابہ اکرام کو ایک پلیٹ فارم اور مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر دی اور کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی اطاعت و پیروی کرتا تھا، محمد کی بات مانتا تھا، اب وہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر دی، اس وقت مدینہ پورا رو رہا تھا، سارے لوگ رو رہے تھے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں روئے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر ابوبکر صدیق بھی روتے تو پھر مدینہ کے مسلمانوں کو سنبھالتا کون تھا؟ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ جہاں مسلمان پریشان حال تھے، نبی کی وفات میں نڈھال تھے اور غم میں رو رہے تھے، سب پریشانی میں مبتلا تھے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو سنبھالا اور سب لوگوں کو سمجھایا اور آپ کی وفات کی خبر دی، اور پھر تجہیز و تکفین اور خلافت کے مسئلے کو سلجھایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفن دفن دے کر کے اور آپ کو مٹی کے اندر دفن کیا گیا، آپ کی قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ سارا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق کی قربانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اتفاقی طور پر، اجماعی طور پر سب لوگ اکٹھا ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اختلافات ہوئے تھے، مگر اختلافات صرف ایک حدیث کی بنیاد پر ختم ہو گئے۔ وہ اختلافات یہ تھے، وہ حدیث یہ تھی الائمۃ من قریش، خلیفہ قبیلہ قریش میں سے بنیں گے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے عمر فاروق نے بیعت کی، اور اس بیعت کے بعد سارے صحابہ کرام ابو بکر صدیق پر بیعت کیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وجہ سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ کے منصب پر قائم ہوئے، اور انہوں نے 2 سال تک زندگی گزاری اور 2 سال تک خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے رہے، اور 2 سال میں انہوں نے وہ قربانی دی، وہ مثالی خلافت کو انجام دی جس کو اگر صدیوں دے دیا جائے وہ آدمی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی قربانی تھی کہ 2 سال میں انہوں نے کس طریقے سے انصاف کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ کارہائے نمایاں انجام دیا کہ اگر انسان کو صدیوں دے دیا جائے، کسی انسان کو صدیوں موقع دے دیا جائے تو وہ آدمی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں جمع قرآن کا مسئلہ آیا، قرآن کو جمع کیا گیا، بہت ساری جگہوں کو، بہت سارے ممالک کو فتح کیا گیا، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں ایک مسئلہ، سنگین مسئلہ یہ پیش آیا کہ بعض مسلمانوں نے، کمزور مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اور لیکن اب ابو بکر صدیق کی خلافت میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے ہوئے اور کہا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے قتال کروں گا، تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال ابو بکر صدیق مثالی قیادت اور ان کی جوانمردی اور ان کی شجاعت کو دیکھ کر کے سارے لوگ جو ابو بکر صدیق کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے قتال کریں گے جبکہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے کیسے قتال کریں گے، ان سے کیسے لڑیں گے؟ جب لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانمردی اور شجاعت اور بہادری اور اپنی رائے پر ڈٹے رہے اور جم کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی، سارے لوگ تیار ہو گئے، اور بالآخر جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پشو پیش میں تھے، انکار کر رہے تھے، سب لوگ زکوٰۃ دینے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کچھ مثالی قربانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی رسول ہیں، یہ واحد پیارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں جان کی، مال کی اور ہر طریقے سے وقت کی قربانی ہمیشہ دی، اور اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بہت ساری فضیلتوں کو، ان کی بہت ساری خوبیوں کو اجاگر کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ میں دنیا میں سارے لوگوں کے احسان کے بدلہ کو چکا ہوں، لیکن ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کا بدلہ جنت ہی میں آخرت میں ان کا میں چکا سکتا ہوں، دنیا میں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو میں خلیل بناتا، لیکن خلت کا مرتبہ کسی انسان کا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت میں کسی کو امام نہیں بنایا، کسی کو امام نہیں بنایا۔ امامت کا درجہ اگر آپ نے دیا تو مصلی پہ اپنے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے اور ان کے ایمان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق کا ایمان ایک ترازو پہ رکھا جائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو ایک ترازو پہ رکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تمام لوگوں پہ ایمان پر غالب رہے گا، جھک جائے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔